شہباز شریف صاحب آج کل لندن میں بیٹھ کے کافی ایکٹیو ہیں، اور جب سے انہیں جہاز پہ بیٹھ کے وہاں بھجوایا گیا ہے اور انکنڈیشنل سپورٹ دی ہے انہوں نے لیجسلیشن کو پاس کرنے کے لیے، تب سے یہ بڑی خبر گرم ہے کہ آپ کی حکومت پنجاب میں ڈاما ڈول ہونے ہی ہوئی، اور الائز آپ کے سارے ایک دم کھڑے ہو گئے ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. تو اسٹرانگ سگنل ہے کہ کچھ چل رہا ہے. یار یہ پاکستان میں اس طرح کی کانسپریسی سازش کی تھیریز روز نکلتی ہیں اور روز ڈائی ڈاؤن کرتی ہیں. سر میں آپ ریالٹی کو ہے. یقین دلاتا ہوں اس وقت کوئی خطرہ نہیں ہے پنجاب حکومت کو. اور شہباز شریف کی آنے سے یہاں پہ شہباز شریف تو ایک تو شہباز شریف اصل میں کوئی بہت بڑا سیاسی لیڈر نہیں ہے، لیڈر نواز شریف ہے ان کا. نواز شریف کے بغیر نون اکٹھی نہیں رہ سکتی. نواز شریف بڑا لیڈر. نواز شریف نون کا لیڈر ہے، ماننے والی بات ہے. شہباز شریف نون کا لیڈر نہیں ہے، سیکنڈری رول میں ہے، اور وہ پارٹی کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے، اور اس کے اوپر کنسنسس نہیں ہوگا. اگر ہو بھی جائے تو ہم میجورٹی میں بیٹھے بھائی کہاں جائیں گے ہم. وہ کافر والے ووٹ جیسے ادھر سے ادھر ہوئے، ایک گاڑی میں انہوں نے بیٹھا نا جس نے سٹارٹ کیا اپنی بڑی گاڑی بیٹھ کے. کس نے؟ کاف والوں نے. تو آپ کی حکومت ہل جانی. نہیں، کاف والوں کے ساتھ 10 ووٹ کاف والے آپ مجھے کس وجہ سے کریں گے؟ ان کو کیا سیاسی فائدہ ہوگا؟ آپ پچھلے 10-15 دن کے ان کے بیانات دیکھ لیں، ان کے غم و غصہ جو تھا کچھ تو چل رہا ہے. اب ٹھنڈا ہو گیا نا سر، پھر اٹھے گا. یہ تو اسپیکولیشن ہے. اسپیکولیشن میں نے تھوڑی کی تھی جی. 15-20 دن جو کچھ ہوتا رہا پاکستان کے اندر سب کے سامنے جو کچھ ہو رہا تھا. پاکستان میں اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. پھر جی ڈی اے والے کھڑے ہیں، ایم کیو ایم والے کھڑے ہیں، کاف والے کھڑے ہیں، بلوچستان والے کھڑے ہیں، سب کے سب نے ایک دم سے شور مچایا کہ نہیں مچایا جی؟ جی بالکل مچایا. تو کچھ چل رہا ہے. ایک دوسرے سے لیڈ لے لیتے ہیں نا. ایک نے کچھ کیا تو دوسرا کہتا ہے یار یہ میرے بھی مسائل ہیں، میں بھی ابھی اسی وقت بات کر لوں. یہ دس از نیچرل ہیومن بیہیویئر. کوئی اس میں کوئی بہت بڑی سازش پلیز نہ ڈھونڈے. آپ اچھی حکومت دینے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے، نہ پنجاب میں نہ مرکز میں، مان لیجئے. دیکھیں ہمارے یہ بہت لمبی کہانی ہے. ٹائم ہمارے پاس پتہ نہیں ہوگا نہیں بات کرنے کا، مگر ہمیں جو چیلنجز ملے تھے نا وہ بہت بڑے تھے. پھر ہم نے کئی فیصلے ڈیلے کر دیے، اس سے اور مسئلے خراب ہو گئے. اور اب ہم سنبھال رہے ہیں. نہیں، انکمپیٹنس نہیں ہے، مے بی لرننگ کرو ہے. جیسے الوی صاحب نے بھی کہا لرننگ کرو ہے. ہم نئے لوگ آئے ہیں، کئی لوگ، زیادہ تر لوگ جو آئے ہیں وہ نئے ہیں. بیوروکریسی ڈیل ہو چکی ہے. نیب کا بہت بڑے ایشوز ہیں، انسرٹنٹی کی ایک فضا رہتی ہے. تو اس وجہ سے شاید لرننگ کرو اسٹیپ تھا. مگر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم نے اکانومی میں بہت بڑے بڑے اچھے کام کیے ہیں جو آپ لوگ اگنور کر دیتے ہیں. مثلا جو ہم نے فورن ایکسچینج کو کنٹرول کیا ہے. لوگ کہتے تھے 200 روپیہ جائے گا، 250 روپے ڈالر پہ جائے گا. آپ یہ سوچیں کہ اگر چلا جاتا 200 روپے پہ تو آج مہنگائی کے کیا حالات ہوتے. 155 پہ کنٹرول ہوا ہے، 154 پہ آیا ہے.